أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 190 ہے۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 273 اور آیت نمبر 274، 273 and 274۔ للفقراء الذین، مستحق وہ فقراء ہیں جنہیں احصروا، جنہوں نے اپنے آپ کو مقید کر رکھا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، وہ طاقت نہیں رکھتے، ضربا فی الارض، زمین میں چلنے پھرنے کی، یحسبہم، خیال کرتا ہے ان کے بارے میں، الجاہل، ناواقف آدمی، اغنیاء، کہ وہ مالدار ہیں، من التعفف، ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، تعرفہم، تم ان کو پہچانتے ہو یا پہچان سکتے ہو، بسیماہم، ان کے چہرے کی علامتوں سے، لا یسألون، وہ سوال نہیں کرتے، الناس، لوگوں سے، الحافا، لگ لپٹ کر، وما تنفقوا، اور جو کچھ خرچ کرو، من خیر، بہتر مال میں سے، عمدہ مال میں سے، فإن اللہ، بس بے شک اللہ بھی علیم، اس کو جانتا ہے۔ الذین، وہ لوگ جو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، باللیل والنہار، رات دن، سرا وعلانیہ، چھپ کر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی، فلہم، بس ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آیت کا پورا ترجمہ یہ ہے، مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان نہیں سکتے، یا تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی کوئی غم انہیں پہنچے گا۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں بتائی ہیں۔
پہلی بات کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایسے غریب اور فقیر مہاجر صحابہ بھی تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں ایسے اپنے آپ کو اتنا دین کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس قدر وقف کر رکھا تھا کہ وہ مسجد نبوی ہی میں ہمیشہ مسجد نبوی کے چبوترے پر، صفہ کے چبوترے پر پڑے رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے۔ اس کے لیے سوا ان کے پاس کوئی اور مصروفیت نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا، مقید کر رکھا تھا اسی کام میں، اسی دھن میں۔ وہ اس بات کے قابل بھی نہیں، استطاعت بھی نہیں رکھتے تھے کہ ادھر ادھر جیسے عام لوگ سفر کرتے ہیں، تجارتی سفر کرتے ہیں، ملک شام وغیرہ کا کرتے تھے، اس طرح وہ سفر بھی کر نہیں پاتے تھے۔ ان کی ظاہری حالت یہ تھی، اتنے پاک دامن تھے کہ کسی سے لگ لپٹ کر، جیسے کہ عام آدمی جب غربت زدہ ہو جاتا ہے، حالات سے دوچار ہو جاتا ہے تو لوگوں سے مانگتا ہے، بعض مرتبہ اس کو پیشہ بنا دیتا ہے، لوگوں سے لپ لپٹ کر پیچھے پڑ کے مانگتا ہے۔ صحابہ کرام بالکل اس سے پاک تھے، وہ کسی سے لگ لپٹ کر مانگتے نہیں تھے، خوددار تھے، خودداری کے ساتھ بس اسی پاک دامنی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ دیکھنے والا ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کے نہ کسی سے یہ مانگتے ہیں، بالکل خوددار، ان کی پاک دامنی کو دیکھ کر دیکھنے والا ان کو بڑا مالدار سمجھتا تھا، لیکن ان کے چہرے کی علامتوں کو دیکھ کر سمجھ سکتے تھے کہ واقعی یہ حقدار ہیں، مستحق ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بھی تم خرچ کرو، ان پر خرچ کرو گے تو اللہ کو معلوم ہے تمہارا یہ خرچ کرنا، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ آج بھی ہمارے سماج میں بہت سے ایسے صاحب نسبت افراد ہوتے ہیں، دین کی دعوت میں ہو، تبلیغ میں ہو، تدریس میں ہو، تصنیف میں ہو، تعلیف میں ہو، اور دین کی دوسری خدمتوں میں ہو، لگے ہوئے ہوتے ہیں، اصلاح میں ہو، تزکیے کے لیے ہو۔ لوگ ان سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے لوگ استفادہ اس قدر کثرت سے کرتے ہیں کہ وہ کہیں جا نہیں پاتے، کچھ تجارت کر نہیں پاتے، تو لوگوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ایسے لوگوں پر خرچ کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یہ امت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور سماج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو سماج کے لیے وقف کر رکھا ہو تو سماج کے افراد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا مال ان کے اوپر اپنے سے خود سے خرچ کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سوال کسی سے کرے، خوددار ہوتے ہیں، ان کی عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے، اس بات کو ملحوظ رکھا جائے۔ اور دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دن رات پوشیدہ طور پر بھی، علانیہ طور پر بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی ہے کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اجر ہے، اور اللہ اجر دینے پر اتر آئیں تو وہ اپنی شان سے دیں گے۔ اور پھر اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اثر ان کی زندگی پر یہ ہوگا کہ نہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ان کو پہنچے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔